حسبي الله إذا ضاق الطريق حسبي الله إذا خذل الرفيق حين لا أحد يراني ربنا دوما معي حسبي الله. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो देखते ही देखते यूँ लगता है जैसे घड़ी की सुइयों की रफ़्तार तो बहुत तेज़ हो गई और अभी हम रमज़ानुल मुबारक के इब्तदाई दिनों में थे और देखते ही देखते आज इसका सेकंड अशरा भी ख़त्म होने को जा रहा और हमारे पास आज 20वां रोज़ा है कनाडा में। यहाँ पे हो रही है सहरी की तैयारी, ऑमलेट बन रहा है, बस किसी को बॉयल अंडा चाहिए और चाय और क्रोसान वगैरह, सिंपल सी यही हमारी सहरी होती है। और इस वक्त बाहर देखिए इतनी धुंध थी, बर्फ़बारी तो सारी ख़त्म हो चुकी, स्नो मेल्ट हो चुकी, टेम्परेचर प्लस में आ गया और ये सनराइज़ होने के बाद देखें ये जब यहाँ पे थोड़ी रोशनी हुई फजर पड़ने के बाद तो तब भी ये हालत थी। तो खैर ज़िंदगी जो है ना वो इसी तरीके से बहुत तेज़ी से सुबह से शाम और शाम से सुबह यही चल रही है और रूटीन के काम हैं वही करने हैं, दिन रात सुबह शाम जो अल्लाह पाक की तरफ से हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आई हैं, घरों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, घर वालों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो सब पूरी करते जा रहे हैं। और यहाँ पे वीकली ग्रॉसरीज़ के लिए मुझे जाना था, इकबाल फूड्स का फ्लायर आया, कुछ चीज़ें वहाँ पे थीं, फिर मुझे कॉस्टको जाना था, तो बस उसी तरफ में जाएंगे। और वीडियो में आप साथ रहिएगा मेरे। थोड़ी सी आज ये बात करनी है कि हम अल्लाह पाक की रहमतों से हिस्सा कैसे ले सकते हैं, क्या अमाल करें, हम किस तरीके से अल्लाह पाक की रहमतों को समेट सकते हैं। देखें हमने एक नीयत करनी है इंशाल्लाह, मैंने भी और मेरे साथ आप सब देखने सुनने वालों ने भी, कि हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हम जितनी पाबंदी के साथ अपनी इबादत और मुआमलात का इस रमज़ान में ख़्याल कर रहे हैं ना, कोशिश करेंगे कि रमज़ान के जाने के बाद भी इन चीज़ों को ऐसे ही लेके चलें। तो हमने अपनी आदत बनाई है रोज़ाना के अज़कार के लिए, रोज़ाना के लिए जो कुरान की तिलावत के लिए कोशिश करनी है, इन मामूलात पे अमल पैरा होंगे इंशाअल्लाह ताला। रमज़ान हमें ये सिखाता है कि फ़जर के लिए उठना कोई मुश्किल चीज़ नहीं। रमज़ान हमें ये बताता है, हमने ये करके देख लिया कि रात में अल्लाह के सामने खड़े हो जाना और जैसे तरावी हम पढ़ते हैं या फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसको कर लेने में कोई हमें दिक्कत नहीं आती, हम कर सकते हैं। और रमज़ान हमें सिखा के जा रहा है कि हम अल्लाह के हुक्मों को पूरा कर सकते हैं। रमज़ान हमें सिखा के जा रहा है कि हम अपनी आँख की, हम अपनी ज़ुबान की, हम अपने कान की हिफाजत कर सकते हैं। और रमज़ान हमें ये सिखा के जा रहा है कि हम इस चीज़ की प्रैक्टिस सारा साल कर सकते हैं कि जिस तरीके से जब हमने रोज़ा रखा हुआ होता है तो बार बार ये ख़्याल आ जाता है ना कि अल्लाह हमें देख रहे हैं, उसी तरीके से बाद में भी हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। आप यकीन कीजिए एक बहुत अच्छी बात है जो मुझे हमेशा बहुत कुछ हमने सुना भी समझा ऐसे ही, लेकिन मेरी मदर इन लॉ हमेशा से कहती थी, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, कि खुदा खौफी सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी चीज़ ही खुदा खौफी है। जो अल्लाह से डर गया ना उसके सब अमाल ठीक रहेंगे। और अल्लाह पाक ने ये बहुत ही खूबसूरत बात की है सूरह रहमान में। उसकी जो आयत है ना कि जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं, उसको 2 बागात मिलेंगे। तो जो इंसान इस बात से डर जाएगा ना कि मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है, जवाबदेही होगी, मुझे जवाब देना है, तो उसको अपनी फ़िक्र आ जाएगी कि मैं कोई ऐसा काम ना कर लूँ जिसकी वजह से मैं अल्लाह के सामने जाके शर्मिंदा हो जाऊँ। तो फिर वो क्या करेगा, फ़ज़ूल बातों से बचेगा, अक्सर औक़ात ख़ामोशी इख्तियार करेगा और दिल ही दिल में अल्लाह से मांगता रहेगा। और इस बात का उसको हर वक्त ख़्याल रहेगा कि कहीं मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जिससे अल्लाह पाक नाराज़ हो जाएं। हर वक्त वो ऐसे हो जाएगा जैसे कि वो अल्लाह से बातें कर रहा है। तो बस ये छोटी सी चीज़ें रमज़ान के ये ख़ास दिन है ना, अल्लाह ताला ने देखें सूरह बकरा में जहाँ पे रमज़ानुल मुबारक की आयत में यही हमें बताया कि ये गिनती के चंद दिन हैं और वाकई गिनती के दिन हैं। अभी हम रमज़ान के आने का शोर सुन रहे थे और अभी देखें आज सारा दिन मेरा दिल जो है ना वो इसी वजह से बहुत उदास थोड़ा ये फ़ील करके हो रहा था कि थोड़े से दिन रह गए। सहाबा जिस तरीके से रमज़ान के आने पे खुश होते थे उसी तरीके से रमज़ान के जाने पे उदास भी हुआ करते थे।
تو ایک وہ اداسی بھی ساتھ ساتھ اب چل رہی ہے، یہی سوچ سوچ کے کہ یہ تھوڑے سے دن گئے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ وقت ہمارے پاس ابھی بھی ہے ندامت کے آنسو بہانے کے لیے، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کے لیے، اللہ پاک سے معافی مانگنے کے لیے، مغفرت طلب کرنے کے لیے، جس کا دل ہماری وجہ سے دکھ گیا ہے اس سے معافی مانگنے کے لیے، اور اگر کسی نے ہماری دل آزاری کی ہے تو اس کو معاف کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ بس یہ جو باقی دن رہ گئے ہیں ان کو قیمتی سمجھیں، قیمتی بنا لیں۔ دعوتوں میں، پارٹیوں میں، ان چیزوں میں میرا تو یہی مشورہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے، سارا سال انجوائے کریں۔ ان دنوں میں خاص طور پہ ہم دنیا کی ان چیزوں سے نا تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کر لیں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک ہوتا ہے، ہر کسی کے پاس ڈیفیکیشن ہوتی ہے کہ وہ جیسے کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ میرا کسی کو جج کرنا مقصد نہیں ہے۔ میری لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے جو بات کی تھی اس سے مجھے کچھ کامنٹس بھی ایسے آئے جس سے لوگوں کو یہ تاثر گیا کہ شاید میں کوئی تنقید کرنا چاہ رہی ہوں، حالانکہ میں نے بڑا کلیئرلی اس میں مینشن کیا تھا کہ یہ میرے لیے ریمائنڈر ہے اور سب دیکھنے سننے والوں کے لیے کہ ہم نے فضول خرچی سے بچنا ہے۔ اب وہ فضول خرچی ہمارے اگر پیسوں کی ہے تو اس سے بھی بچنا ہے، اور فضول خرچی اگر ہمارے وقت کی ہے نا کہ ہم فضول کاموں میں وقت ضائع کر رہے ہیں تو اس سے بھی بچنا ہے۔ بس میرا یہی میسیج تھا، اور آج کی ویڈیو میں بھی میرا یہی میسیج ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی فکر کر لیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم پر تمہاری جانوں کا فکر لازم ہے۔ مطلب کیا کہ تمہیں اپنے آپ سے اتنی محبت ضرور ہونی چاہیے کہ کوشش کر لو کہ تم خود کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو یہ جہنم کی آگ سے خود کو بچانے کے لیے ہمارے پاس بہت قیمتی تھوڑے سے دن ہیں، اور یہ جو آخری عشرہ ہے ہم سب جانتے ہیں اس میں طاق رات آئے گی، لیلۃ القدر آئے گی، اس کو ڈھونڈنا ہے۔ تو ہمارے بڑے جو ہے نا اکابر وہ یہی بتاتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم آخری 10 راتوں میں ہر رات ہی قیام کر لیں، ہر رات میں تھوڑا سا صدقہ دے لیں، ہر رات میں تھوڑا سا ذکر کر لیں، ہر رات میں کچھ نوافل پڑھ لیں، اور ہر رات میں ہی تھوڑا سا قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہر رات میں اللہ پاک سے مغفرت مانگیں، کیونکہ اللہ کی ذات جانتی ہے، ہم نہیں جانتے۔ ان راتوں میں سے کوئی ایک رات تو ضرور شب قدر ہوگی جس کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو بس یہی کرنا ہے ہم نے۔ اگر ہم ان دنوں میں دنیاوی کاموں کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر لیں نا کہ عید کے بعد دیکھیں گے، کوئی بھی کام ہے تو ہم اس کو کر دیں کہ چلو عید کے بعد کریں گے، اور اپنا میکسیمم وقت ہم رمضان سے فائدہ اٹھانے میں لگا لیں، تو میرا خیال ہے پھر یہی عقل مندی ہوگی، اور ہم نے اپنے رمضان کو کوشش کریں گے کہ بہترین طریقے سے گزاریں۔ باقی سب گھروں میں کھانا پینا، سحری افطاری روٹین وہ چیزیں چل رہی ہیں، ہم اپنے گھر کے سب کام کر رہے ہیں، ہمارا سونا اٹھنا جاگنا رمضان کے اسکیجول میں تھوڑا سا چینج ضرور ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی ابھی کینیڈا میں مارچ بریک جو ہے وہ نیکسٹ ویکینڈ سے سٹارٹ ہو جائے گی، اور میرے بچے چونکہ اسلامک اسکول سسٹم میں ہیں تو ان کو تو آلریڈی ہی چھٹیاں ہو چکی ہیں، ان کی رمضان بریک سٹارٹ ہو چکی، اب ان کا اسکول عید کے بعد ہوگا، تو بچوں کا اسکول نہ ہو تو اس میں بھی ہم تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم بالکل مکمل طور پہ جو ہے نا وہ مینٹلی بھی تیار ہیں اور فزیکلی بھی، کہ ہم آخری ان دنوں میں بھرپور عبادات کر کے اور اللہ پاک سے اپنی مغفرت کا کچھ نہ کچھ ضرور اپنا حصہ لے لیں۔ تو یہی کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا کوئی بھی ہم جو چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہوں اس کو کر لیں، اور نیکی کو یہ نہیں سمجھے کہ یہ میرا عمل چھوٹا سا ہے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو ایک نیکی ہی بہت ہے ہماری۔ جی یہ جو آپ پیچھے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، میں نے جیسے بتایا تھا کہ پہلے مجھے اقبال فوڈ سے کچھ چیزیں لینی تھی، وہاں پہ کچھ چیزیں سیل پہ تھیں، اس کے بعد پھر کاسکو جانا تھا، تو کاسکو جب جاتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ساری نئی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ جیسے مثال کے طور پہ مجھے یہ تھا کہ ہسبینڈ کو شوز چاہیے تھے تو وہ پھر ہم نے دیکھے، اور باقی یہ تھا کہ بس وہاں سے واپس آئے تو ٹائم بہت کم تھا، اور جیسے اپنے آپ کو بتاؤں یہ آج کا بہت بیزی دن تھا، مجھے پتا تھا مجھے گروسریز کے لیے جانا ہے، تو میں نے اپنے آج کے دن کا جو میرا قرآن پاک کا گول ہوتا ہے اس کو میں نے فجر کے ساتھ ہی صبح ہی مکمل کیا تھا، کیونکہ اگر میرا یہ کام نہیں ہوتا تو مجھے اس کی ایک ٹینشن لگی رہتی ہے، پریشانی ہوگی کہ میں کیا کروں گی، تو مجھے بس بے فکری ہو جاتی ہے، میں اپنی ان چیزوں کو پہلے کر لیتی ہوں، اور یہی ہمیں کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ایسے ہی ہمیں موٹیویشن دینی ہوتی ہے۔ اور مجھے صرف یہ چکن کی کڑاہی بنانی تھی آج سمپلی افطار میں، اور فروٹ چاٹ بنانی تھی، چاٹ میں بنا کے رکھ کے گئی تھی اور کڑاہی میں نے آ کے بنانی تھی، ہر چیز ریڈی کر کے رکھی تھی، اتنے میں ہمارے نیبرز کی طرف سے بھی 2 گھروں کی طرف سے ہمیں افطاری آ گئی، اور پھر بالکل ہی وہ جو
ہمارا جو افطاری کا ٹیبل تھا نا وہ بڑے اچھے سے سج گیا. میرے گھر میں تو آج صرف وہ چاٹ اور چکن کڑھائی ہی بننی تھی، لیکن اللہ پاک کی نعمتیں جو ہے وہ ہمارے پاس پھر پہنچ گئیں. جو اللہ نے ہمیں کھلانا تھا وہ کھانا ہم تک پہنچ گیا. آج میں نے بنائی تھی شنواری کڑھائی. اس میں نے سب سے پہلے چکن کو ڈیپ فرائی کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو کڑھائی کا پروسیس ہوتا ہے سارا، جنجر گارلک کی پیسٹ اور گرین چلی کے ساتھ چکن کو فرائی کر کے اس کے بعد بیسک وہی کڑھائی کے میں ڈالنے والے مسالے ڈالے، اور پھر ٹومیٹوز جو تھے ان کو ڈال دیا تھا. اور اس میں نے یوگرٹ نہیں ڈالا تھا. اور فائنلی آخر میں ہر چیز میں بٹر اینڈ میں ڈال دینا تو اس کا فلیور بہت انہینس ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہماری بڑی ہی زبردستی چکن کڑھائی ریڈی ہو گئی تھی. اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو میرے پورے دن کے کام تھے میرے روٹین کے مطابق اللہ پاک نے مدد کی اور میں نے سارے کام مکمل کیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملوں گی اگلی اسی ویڈیو میں. اللہ حافظ. حسبي الله إذا ضاق الطريق، حسبي الله إذا خذل الرفيق، حين لا أحد يراني ربنا دوما معي. حسبي الله.